بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید اپنے شادی والے دن کیا کام کرتی رہیں؟ اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پاکستانی سیاستدان ایسا گزرا ہے کہ جس نے اپنی شادی کی تقریب کو جلسے میں بدل کر خطاب شروع کر دیا ہو؟ بے نظیر بھٹو شہید ایسی خاتون سیاستدان تھی جن کی شادی میں نہ صرف پاکستانی عوام نے شرکت کی بلکہ بے نظیر بھٹو دلہن کے مخصوص انداز میں شرمانے کی بجائے تقریب میں شریک عوام کے پرجوش نعروں کا ہاتھ اٹھا اٹھا کر جواب دیتی رہیں۔ 1987 میں بے نظیر بھٹو کی شادی رونما ہوئی جب انہوں نے شادی کے دن دور دراز سے آئی ہوئی اپنی عوام کے سامنے سٹیج پر جیے بھٹو کے نعرے بھی لگائے اور اپنا نقابی عوام کی موجودگی میں پڑھوانے پر زور دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شادی کی اس عوامی تقریب نے ان کے انتخابات اور مقبولیت پر بہت مثبت اثر ڈالا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شادی کئی حوالوں سے یادگار تھی۔ انہوں نے سلک کا کڑھائی دار سوٹ پہنا تھا جبکہ آصف علی زرداری بلوچوں کے روایتی لباس میں موجود تھے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے کسی بھی ہوٹل میں تقریب کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ شادی کو یادگار بنانے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری میں نکاح کا جلسہ کر ڈالا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی انوکھی شادی تھی جب مستقبل کی وزیر اعظم منتخب ہونے والی سیاستدان خاتون نے نکاح کی تقریب بھی اپنی عوام کے درمیان منائی۔ اس کے لیے بے نظیر بھٹو نے ہر طرح کے دعوتی کارڈ چھپوانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں مخصوص دوستوں کو مدعو کر کے شادی کی تقریب کرنے کا مشورہ دیا جاتا رہا جو انہوں نے رد کر دیا تھا۔ جب وہ لیاری میں اپنی شادی کے پنڈال میں پہنچی تو دور دراز سے آئے مہمانوں نے دیوانہ وار جیے بھٹو کے نعرے لگائے اور بے نظیر دلہن کی طرح شرمانے لجانے کی بجائے مسکراتی ہوئی سٹیج پر چکر لگا کر عوام کے نعروں کا جواب دینے لگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔